ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت و احترام و محبت کے ساتھ منظر خدا کی جانب لو لگا کر تسبیح دینے والے داتا و آقا مغری تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمگسار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار حضور رحمت عالم تاجدار عرب و عجم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد عبد الجود والكرم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آئی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور اتارا. اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات، آپ کے کمالات، آپ کی رسالت کا ذکر فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، اور جب بھی انہوں نے اللہ کے بندوں کو دعوت دین دی تو انہوں نے اس کی دلیل طلب کیا کہ آپ نبی ہیں تو آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو معجزہ عطا فرمایا. بعض انبیاء کرام وہ تھے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستجاب الدعوات بنایا، یعنی وہ جب دعا فرماتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں اپنے دربار میں قبول فرما لیتا تھا. کوئی کہتا تھا آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ یہ شخص جس کی آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے، اگر آپ کی دعا سے یہ نابینا آنکھ والا ہو جائے تو ہم آپ کو نبی تسلیم کر لیں گے. تو اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے نابینا کو پھر سے آنکھ عطا فرما دیتا تھا. بعض نبیوں سے لوگوں نے سوال یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو فلاں شخص جسے فالج مار گئی ہے آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے، اگر وہ فالج والا شفا پا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو اسی وقت دور کر دیتا ہے تو ہم آپ کو نبی تسلیم کر لیں گے. یہ نبیوں سے ہر زمانے میں مطالبہ کیا گیا، اور اللہ کے نبیوں نے اللہ کے دربار میں جب دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سے جو دعا انہوں نے اللہ کے دربار میں کیا اللہ نے اسی وقت ان کی دعا قبول فرما لی. دعا قبول ہوتی ہے لیکن ہر شخص کی دعا اتنی جلد قبول نہیں ہوتی. بعض دعائیں وہ ہیں جو قبول ہو جاتی ہیں اس میں وقت لگتا ہے. مثلا بیمار کے لیے شفا کے لیے دعا کرنا، سارے لوگ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کی دعا قبول فرما لیتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہونے والا نہیں تھا لیکن پتہ نہیں کیسے اچھا ہو گیا. لوگ دعا کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حکیم ڈاکٹر لوگ تو یہی کہہ رہے تھے کہ بچہ نہیں ہو پائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کیسے شفا عطا فرما دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں اپنے دربار میں قبول فرماتا ہے، لیکن نہ جانے کس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اسی لیے جب کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے تو لوگ صالحین سے، نیکوں سے دعا کے لیے کہتے ہیں. جو لوگوں کے نزدیک نیک ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، اس سے لوگ کہتے ہیں کہ دعا کر دینا. جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں لوگ نمازیوں سے بھی کہتے ہیں کہ دعا کر دینا، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ 5 وقت اللہ کے دربار میں جاتا ہے، اللہ کے دربار میں التجا کرے گا، نہ جانے کس کی فریاد اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. تو دعا قبول ہوتی ہے
لیکن فوراً کوئی ہاتھ اٹھائے اور اسی وقت ہو جائے، یہ شان اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمایا. اور نبیوں کے جو خاص ان کے مقرب ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی یہ شان عطا فرمایا، اور جو ان کی پیروی کرنے والے اولیاء کاملین ہیں اللہ نے انہیں بھی یہ شان عطا فرمایا کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما لیتا ہے. تو اللہ کے نبیوں سے لوگوں نے طرح طرح کے مطالبات کیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کلیم کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، معجزات کے ساتھ بھیجا. موسیٰ کلیم اللہ کو ہم نے معجزہ عطا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کلام ہوا کرتے تھے، وہ طور پہ تشریف لے جاتے تھے اور اللہ سے کلام فرماتے تھے. آپ کا معجزہ یہ تھا کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا تھا جب زمین پہ اسے رکھتے تھے تو وہ عصا اژدہے میں تبدیل ہو جاتا تھا. جادوگروں سے بہت بڑا مقابلہ ہوا، پورے مصر کے جادوگر جمع ہو گئے. فرعونی جادوگر جو تھے نا، فرعون کے، ابھی تو لوگ جادو کی بات کرتے ہیں لیکن ایسا جادو اب نظر نہیں آتا ہے. غریب نواز کے زمانے میں جادو کچھ نظر آیا، لیکن جو ان کے جادو میں کمال تھا وہ غریب نواز کی کھڑاؤں نے کر کے دکھا دیا کہ ان کے سر کو پیٹتے ہوئے کھڑاؤں نے لا کے نیچے گرا دیا. اس زمانے کے اندر بھی ایسے جادوگر تھے جو ہوا میں پرواز کرتے تھے. تو کیا وہ ہوا میں اڑنے والا جادوگر وہ کون ہوگا؟ وہ جادو ہوگا، وہ کرامت نہیں ہوگی. اگر یہ بات کسی اللہ والے سے صادر ہوتی ہے تو کرامت ہے، اور اگر کسی بے دین سے ظاہر ہوتی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ جادو ہے، یہ استدراج ہے، یہ کرامت نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ولی سے ظاہر ہو تو کرامت ہے، اور اگر نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ. کرامت اور معجزے میں فرق یہی ہے. اللہ کے نبیوں سے جو ظاہر ہوتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے یدِ بیضاء کا معجزہ عطا فرمایا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا کہ آپ نے پتھر پر اپنے عصا کو مارا تو 12 چشمے اس سے جاری ہو گئے. قرآن پاک میں یہ سارے واقعات موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا تفصیلاً ذکر فرمایا، بڑی تفصیل سے آپ کا تذکرہ ہے. قرآن پاک کی مختلف صورتوں کے اندر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم کو یہ مقام عطا فرمایا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو یہ درجہ عطا کیا گیا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو خلیل اللہ کے لیے موم میں تبدیل فرما دیا. آج بھی وہ پتھر مقام ابراہیم جسے کہتے ہیں نا، قرآن میں اس کا ذکر ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو اپنے سجدے کی جگہ بنا لو. یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو 1 معجزہ عطا کیا، کسی نبی کو 2 معجزہ عطا فرمایا، کسی نبی کو 3 معجزہ عطا فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے. اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا کیا کہ آپ برس و سفید داغ والے کو اللہ کے حکم سے جب آپ دعا کرتے تھے اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا تھا. کون کا جو مرض ہوتا ہے آپ کی دعا سے لوگ شفا یاب ہو جاتے تھے. اندھا آپ کی دعا سے شفا یاب ہو جاتا تھا. حضرت عزیر علیہ نبی علیہ السلام جب 100 سال کے بعد اٹھائے گئے، 100 سال تک سوتے رہے. قرآن پاک میں بڑا تفصیلی ذکر ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا. آپ یہ اللہ کے نبی 100 سال تک نہ تو آپ کا توشے دان کا توشے کا کھانا خراب ہوا، اور نہ ہی آپ کے جسم مبارک میں کوئی فرق آیا. 100 سال تک سوتے رہے. کب لبثت اللہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا نبی لبثت تو یومن و بعد یوم، 1 دن یا 2 دن میں سویا. اللہ تعالیٰ نے بل لبثت مئۃ عام، بلکہ 100 سال تک سوتے رہے. حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد اٹھے، اور جب اٹھ کر آپ نے دیکھا تو آپ کا جو خنجر تھا اس کی ہڈیاں بکھر گئی تھی. ایک ہڈی یہاں پڑی ہے، دوسری وہاں پڑی ہے، تیسری وہاں پڑی ہے.
آپ نے اللہ کے دربار میں عرض کیا تھا کیف تحیی الموتى، الہی تو مردوں کو کیسے زندہ، اجڑی ہوئی بستیوں کو کیسے آباد فرماتا ہے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرض کیا تھا الہی تو مردوں کو کیسے زندہ فرماتا ہے؟ یہ دونوں نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان دکھائی، اپنی قدرت اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں پر ظاہر فرمائی، اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مردے کو کیسے زندہ فرماتا ہے اور اللہ اجڑی ہوئی بستیوں کو کیسے آباد فرماتا ہے۔ آپ نے عرض کیا تھا الہی اب یہ برباد ہو چکی ہے، یہ سرزمین فلسطین برباد ہو چکی ہے، اب یہ کیسے آباد ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند طاری فرما دیا، 100 سال سوتے رہے۔ 100 سال کے بعد جب اٹھے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے خچر کی ہڈیاں بکھر چکی تھی، اور ایک ہڈی کہیں اور ہے، دوسری کہیں اور ہے۔ جب آپ اٹھے تو آپ نے دیکھا کہ ہڈیاں جو ہے آپس میں جڑنے لگی، خچر کے جسم پر گوشت پیدا ہوا، کھال اس کے جسم پر آئی، یہاں تک کہ وہ پورا خچر تیار ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کیا شان ہے میرے رب کی، کیا قدرت ہے اللہ کی۔ 100 سال کے بعد وہ خچر اٹھ کے کھڑا ہوا، زندہ ہو گیا۔ آپ خچر کو لے کر جب آپ بنی اسرائیل میں پہنچے اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں عزیر ہوں، تو اس وقت آپ کے جو بیٹے تھے وہ بڑے ہو چکے تھے، وہ کہیں پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے بات کر رہے تھے۔ آپ بستی میں لوگوں سے کہتے رہے، لیکن لوگ کہتے رہے نہیں، 100 سال گزر گئے حضرت عزیر علیہ السلام، کوئی یقین ہی نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ یہ خادمہ آپ کی ایک بوڑھی عورت تھی جو بالکل ضعیف تھی، آنکھ سے نابینا تھی، پیروں سے چل نہیں پاتی تھی، اس کے پاس آپ کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ تو عزیر، وہ کہنے لگی آپ عزیر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ ان کو تو 100 سال ہو گیا، ان کا کوئی پتہ ہی نہیں، کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں عزیر ہوں۔ آپ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو یہ شان عطا فرمائی تھی کہ جب وہ کسی نابینا کے لیے دعا کرتے تھے تو اللہ اس کی بینائی واپس فرما دیتا تھا، جب کسی مفلوج کے لیے دعا کرتے تھے تو اللہ اس کی فالج کی بیماری کو دور فرما دیتا تھا۔ آپ نے اس نابینا عورت کے لیے دعا کیا اور اللہ نے اس کی بینائی اسی وقت واپس لوٹا دیا۔ اس نے دیکھا تو حضرت عزیر علیہ السلام کو پہچان گئی، اس نے اپنے ساتھ لیا اور وہ مجمع میں وہ خاتون آپ کے ساتھ گئی اور کہنے لگی اے لوگو حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لے آئے، اور یہ آپ کا معجزہ ہے، مجھے دیکھو یہ آپ کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو معجزہ عطا فرمایا تھا، آپ مستجاب الدعوات ہیں، میں نے آپ سے جبرس کیا کہ اگر آپ حضرت عزیر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ شرف عطا کیا تھا کہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ نابینا کو بینا فرما دے۔ آپ دعا کریے، آپ کی دعا سے اللہ نے مجھے بینا فرما دیا۔ تو یہ شان اللہ کے نبیوں کی ہے۔ تو کسی نبی کو 1 معجزہ، کسی نبی کو 2 معجزہ، کسی نبی کو 3 معجزہ، کسی نبی کو 4 معجزہ، لیکن اللہ نے جب اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا تو میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو چند معجزات دے کر اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تحقیق کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل آئی، یعنی میرا محبوب 1-2 معجزہ لے کر نہیں آیا، میرے محبوب کے پیر کے ناخن سے لے کر سر اقدس کے بال تک معجزہ ہی معجزہ ہے۔ نبی کا چلنا بھی معجزہ ہے، مصطفیٰ کا دیکھنا بھی معجزہ ہے، نبی کا بیٹھنا بھی معجزہ ہے، نبی کا دست کرم اٹھانا بھی معجزہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کرنا بھی معجزہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا مسکرانا بھی معجزہ ہے، نبی کا کلام کرنا بھی معجزہ ہے، نبی کا کھانا بھی معجزہ ہے، نبی کا پینا بھی معجزہ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں بھیجا تو 1-2 معجزہ دے کر نہیں بھیجا، بلکہ اپنے محبوب کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات بخاری شریف کے اندر، ترمذی شریف کے اندر اور مختلف احادیث کے اندر حضور کے معجزات بیان فرمائے گئے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے
کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ دشمنان اسلام سے حفاظت کے لیے خندق مدینہ طیبہ کے گرد خندق کھود رہے تھے. خندق، اسی لیے اس جنگ کو جنگ خندق کہا جاتا ہے. یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ خندق تیار کر رہے تھے. حضور نے حکم فرمایا، صحابہ کرام خندق کھودنے لگے. بڑی لمبی خندق تھی، آج بھی اس کے نشان مدینہ طیبہ میں موجود ہیں. اس خندق کے جو نشان ہیں آج بھی مدینہ طیبہ کے اندر موجود ہیں. صحابہ کرام خندق کھودنے لگے. خندق کھودتے کھودتے ایک پتھر کی چٹان آ گئی اور صحابہ کرام اس چٹان کو توڑنے کے لیے بڑی محنت کر رہے تھے. کوئی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جس نے اس خندق کو توڑنے کی کوشش نہ کیا ہو. اس میں حضرت عمر بن خطاب بھی تھے، حضرت مولا علی بھی تھے، بڑے بڑے حضور کے جانثار صحابہ تھے. سارے صحابہ کرام خندق کی اس چٹان کو توڑنے سے عاجز رہے، یعنی نہیں توڑ سکے اسے. جب وہ نہیں توڑ پائے تو اگر آج کا کوئی بدعقیدہ ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ بڑے بڑے طاقتور تو نہیں کر سکے، تو حضور سے کہہ کے فائدہ کیا ہے؟ جب عمر جیسا بہادر نہیں کر پایا، علی جیسا بہادر نہیں کر پایا، تو اب حضور سے کہنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ لیکن ان کا عقیدہ و ایمان اتنا مضبوط تھا، انہیں معلوم تھا کہ میرے آقا کو اللہ نے وہ شرف عطا فرمایا ہے، وہ کمال عطا کیا ہے. یہ تو پتھر کی چٹان ہے، اگر مصطفیٰ کسی پہاڑ کو ہٹنے کی دعا کریں گے تو اللہ کے حکم سے پہاڑ بھی ہٹ جائے گا. ان کا عقیدہ یہ تھا، ان کا ایمان یہ تھا. وہ ان کی طرح نہیں تھے، گستاخوں غداروں کی طرح تھوڑی تھے. وہ سچے وفادار تھے مصطفیٰ کے. صحابہ کرام حضور کی خدمت میں آئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ایک چٹان بڑی سخت آ گئی ہے. تمام صحابہ نے کوشش کر لیا لیکن وہ چٹان ذرا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلی. اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لے چلے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے ہاتھ میں میرے آقا نے تیشا لیا، تیشا جسے پتھر توڑتے. حضور نے اپنے دستے کرم میں لیا، فضرب ضربۃ واحدہ، بس میرے آقا نے اس چٹان کے اوپر ایک ہی ضرب لگائی، وہ جو پتھر تھا ریت کی طرح بکھر گیا. یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ شان عطا فرمایا. بخاری شریف کی دوسری حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پہ تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں. آپ اپنے جانثاروں کے ساتھ پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے. جب یہ حضرات پہاڑ کے اوپر پہنچے تو پہاڑ جو تھا وہ مسرت سے، خوشی کے سبب پہاڑ جھومنے لگا، ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑ کو ہلتے ہوئے دیکھا تو میرے آقا نے اس پہاڑ پر ایک ٹھوکر ماری، ایک ضرب میرے آقا نے لگائی اور فرمایا، اسکت، اے پہاڑ ٹہر جا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جیسے ہی نکلا ٹہر جا، پہاڑ کا جو ہلنا تھا وہ بند ہو گیا. امام اہل سنت اعلی حضرت نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹھوکر ماری تو خود پہاڑ کا زلزلہ جو تھا وہ تھم گیا، ہلنا بند ہو گیا. ترمذی شریف کی حدیث میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ مکرمہ کی ایک طرف سے ہمارا گزر ہوا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ پتھر اللہ کے محبوب کو دیکھ کر بآواز بلند عرض کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا
کہ پتھر مصطفیٰ جان رحمت کو سلام کر رہے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان میرے رب نے عطا فرمایا کہ پتھر بھی جانتا ہے کہ اللہ کے محبوب ہے، پہاڑ بھی جانتا ہے کہ اللہ کے محبوب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں ایک غرابی حاضر ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی، آپ نے فرمایا کہ اسلام قبول کر لو۔ اس نے عرض کیا کہ میں کیوں کر آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کروں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سامنے ایک کھجور کا درخت تھا، حضور نے فرمایا کہ اگر یہ کھجور کا جو خوشہ لٹک رہا ہے، اگر یہ میرے حکم سے درخت سے نیچے اتر کر میرے پاس آ جائے تو کیا تو کلمہ پڑھ لے گا؟ عرض کی کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا واقعہ میری نظروں میں آ جائے تو میں یقیناً آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی طرف اشارہ فرمایا، ایک بڑا سا خوشہ درخت سے نیچے انسانوں کی طرح نیچے آیا اور میرے آقا کے قدموں میں آ کے حاضر ہو گیا، اور حضور نے پھر اشارہ کیا تو انسانوں کی طرح چلتے ہوئے درخت کے اوپر جا کر جہاں سے وایا تھا وہیں جا کے پھر سے بے بس ہو گیا۔ اعرابی نے جب میرے آقا کا یہ معجزہ دیکھا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب مجھے کلمہ پڑھائیے، میں دامن اسلام سے وابستہ ہوتا ہوں۔ اس اعرابی نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، آپ کی خدمت میں ایک اعرابی حاضر ہوا، میرے آقا نے دعوت اسلام پیش فرمایا، اس نے عرض کیا کہ کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہی بھی ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ایک درخت سامنے تھا، حضور نے فرمایا کہ یہ جو درخت ایک پیڑ ہے یہ میری نبوت کی گواہی دے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی طرف اشارہ فرمایا، اور جب حضور نے اشارہ کیا تو درخت زمین کی کو چیرتا ہوا اور اپنی جڑوں کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ امام بحیقی نے اس روایت کو دوسری طرح سے بیان کیا اور فرمایا کہ وہ درخت حضور کے قدموں میں حاضر ہوا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جب اس اعرابی نے میرے آقا کا یہ معجزہ دیکھا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ گر کے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ کلمہ طیبہ پڑھا، اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد اعرابی نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنی شوہروں کو سجدہ کریں۔ حضور کا ارشاد کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے۔ اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا میں آپ کے مقدس پیروں کو، آپ کے قدمین شریفین کو اور آپ کے دست مبارک کو بوسہ دے سکتا ہوں؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کو اجازت عطا فرمایا۔ اعرابی نے حضور کے قدموں کو بوسہ دیا اور آپ کے دست کرم کو بڑی محبت کے ساتھ بوسہ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کو اجازت دیا کہ تم میرے قدموں کو بھی بوسہ دے سکتے ہو، میرے ہاتھ کو بھی بوسہ دے سکتے ہو۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں اہل سنت و جماعت جو اپنے بزرگوں کا ہاتھ اور ان کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں، اس حدیث پاک کی روشنی میں ہاتھوں کا، بزرگوں کے ہاتھ کا بوسہ دینا یہ جائز ہے۔ اور اس پر علماء کرام نے
بڑی بڑی تحریریں انہوں نے لکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو کیسی شان عطا فرمائی اور ان کا درجہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند فرمایا ہے. تو نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم درخت بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پتھر بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پیڑ پودے بھی جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ کافر انسان اور کافر جن کے سوا دنیا کی ہر مخلوق مجھے اللہ کا رسول جانتی بھی ہے اور مانتی بھی ہے. درختوں نے میرے آقا کا کلمہ پڑھا، پتھروں نے آپ پر سلام پیش کیا، کنکر نے آپ کو دیکھ کر کلمہ طیبہ پڑھا، ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نے کلمہ پڑھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر در و دیوار نے آمین کہی ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. حضرت امام بوصیری نے انہی واقعات کو قصیدہ بردہ شریف کے اندر بیان فرمایا ہے. آپ قصیدہ بردہ شریف میں آپ نے ایک شعر آپ نے فرمایا کہ آپ کے بلانے پر درخت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہوئے آئے، بغیر قدم کے چلتے ہوئے آئے. اللہ تعالیٰ نے یہ شان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. امام اہل سنت اعلی حضرت فرماتے ہیں اپنے مولا کی ہے بشان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرمانے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن آڑ کے لیے پردے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو درخت، ایک درخت کہیں اور ہے، ایک درخت کہیں اور ہے، ایک اس کونے پہ ہے، دوسرا اس کونے پر ہے. میرے آقا ایک درخت کے قریب گئے، اس کی ٹہنی کو حضور نے اپنے دستے کرم میں پکڑا. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے نظروں نے دیکھا حضور نے جب ٹہنی کو پکڑا تو درخت جس طرح لوگ اونٹ کو، جانوروں کو اس کی رسی کو پکڑ کر لے کر چلتے ہیں اور جانور ان کے ساتھ چلتا ہے، اس طرح حضور اس درخت کو پکڑ کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. حضور لے کر چلے اور آپ دوسرے درخت کے پاس گئے، اسے بھی سرکار نے پکڑا اور اسے بھی حضور لے کر اپنے ساتھ چلے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دور تشریف لے گئے، دونوں درختوں کو میرے آقا نے ایک ساتھ ملایا اور سرکار نے استنجا فرمایا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حکم فرمایا تو جو درخت جہاں پر تھا پھر زمین کو چیرتے ہوئے وہ درخت اسی طرف چلا گیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اپنے مولا کی ہے بشان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں عقبہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، جو کافروں کا سردار ہے، عقبہ ابن معیط، اس کی بکریاں آپ چرایا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کی بکریاں چرا رہا تھا، اس وقت میں نوعمر لڑکا تھا. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے الفاظ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نوعمر لڑکا تھا، یعنی میری عمر کم تھی، اور میں عقبہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا. میں بکری چرا رہا تھا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرے پاس سے گزرے. میں نے حضور کو آتے ہوئے دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھ سے حضور نے فرمایا کہ اے لڑکے، عربی میں جب کسی لڑکے سے عرب کلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا ولد، اے لڑکے. آپ نے فرمایا اے لڑکے، کیا تیری بکریوں میں دودھ دینے والی بکری بھی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ہاں ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تو اپنی بکری کا مجھے دودھ پلا دے.
تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں ان بکریوں کا امین ہوں، میں انہیں چراتا ہوں اور میں ان کا مالک نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تیری بکریوں کے اندر کوئی بچہ بھی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ہاں، ایک بکری کا بچہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک 6 ماہ کا بچہ تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب بلایا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر نے اس کے پیر کو پکڑا، بکری کے بچے نے اپنی ٹانگیں اس نے پھیلائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس بچے کا جو تھن تھا وہ دودھ سے بھر گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گہرا پتھر منگایا اور اس کے اندر آپ نے دودھ نکالا۔ اسی لیے بکریوں کا دودھ نکالنا یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے، اور بکری چرانا بھی نبیوں کی سنت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور اللہ کے نبیوں کی سنت بھی ہے، اور اسی لیے اس کام کے اندر بڑی برکت بھی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور نے دودھ نکالا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، حضرت صدیق اکبر نے بھی نوش فرمایا، اور پھر آپ نے مجھے بھی دیا، میں نے بھی دودھ پیا، اور اس کے بعد حضور نے اپنا دست کرم اس کے تھن پہ پھر لگایا تو وہ بچہ جیسے تھا ویسے پھر ہو گیا۔ کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میرے ایمان لانے میں اس واقعے کا بڑا دخل رہا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے معجزات کا ظہور ہوتا ہے کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات و کمالات سے احادیث کریمہ بھری ہوئی ہے، جہاں دست کرم لگ گیا اللہ نے اس میں برکت پیدا فرما دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میرے والد یہودیوں کے قرض دار تھے اور میدان احد میں تشریف لے گئے، جنگ احد کے اندر وہ شہید ہو گئے، میرے پاس ایک ہی باغ ہے اور جتنا کھجور اس باغ سے نکلتا ہے اگر میں کئی سال تک اس سے قرض ادا کروں تو میرا قرض ادا نہیں ہو پائے گا۔ یا رسول اللہ، آپ میرے باغ میں تشریف لے چلیں، آپ کو جب یہود دیکھیں گے تو میرے اوپر سختی نہیں کریں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کی باغ میں تشریف لے گئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کھجور کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھیر کی کا ایک چکر سرکار نے لگایا۔ حضور اس کے گرد ایک چکر لگاتے، اس کے بعد اللہ کے محبوب اس کھجور کی ڈھیر پر حضور دعا فرماتے ہیں اور کھجور کی ڈھیر کے اوپر میرے آقا بیٹھ گئے، سرکار اس ان کھجوروں کے اوپر بیٹھ گئے اور حضرت جابر سے فرمایا کہ جابر اپنا قرض ادا کرو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جتنا میرے اوپر قرض تھا سارا قرض ادا ہو گیا اور کھجور جتنی پہلے تھی اتنی کی اتنی رہ گئی۔ کیا شان ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا مقام ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو طلحہ حاضر ہوئے تو انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سرکار کے چہرے مبارک سے بھوک کے آثار ظاہر ہوئے۔ آپ نے جب دیکھا تو آپ کو بڑا دکھ ہوا، بڑا غم پہنچا۔ صحابہ بڑے عاشق تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی عاشق ہیں حضور کے، اور ان صحابہ کی بھی عاشق ہیں جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمان مبارک پایا، لیکن ان کا عشق، ان کے عشق پر ہم قربان ہو جائیں۔ ایسا عشق، ایسی جانثاری صحابہ کی ہے کہ جان بھی دے دی، مال بھی دے دیا، اولاد بھی دے دیا، سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا تو چہرے مبارک سے یہ لگا کہ سرکار پر بھوک کا غلبہ ہے۔ میں گھر آیا اور میں نے اپنی بیوی حضرت ام سلیم سے کہا
کہ میں ابھی حضور کی خدمت میں گیا تھا، میں نے دیکھا کہ سرکار کے چہرے مبارک سے بھوک کے آثار ظاہر تھے، اگر گھر کے اندر کچھ ہے تو تیار کر دو تاکہ حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ حضرت ابو طلحہ کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلیم آپ فرماتی ہیں کہ کچھ آٹا ہے، میں اس کی روٹی تیار کر دیتی ہوں۔ آپ نے روٹی تیار کی اور آپ نے روٹی تیار کر کے کپڑے کے اندر اسے لپیٹ دیا، اور حضرت انس سے آپ نے فرمایا کہ انس اسے حضور کی خدمت میں لے جا کے پیش کر دو۔ حضرت انس حضور کی خدمت میں روٹیاں لے کر آئے، میرے آقا نے انہیں آتے ہوئے دیکھا تو سرکار نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ کیا ابو طلحہ نے میرے لیے کھانا بھیجا ہے؟ کیا شان ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابھی کوئی چیز آدمی لا رہا ہو، کپڑے میں لپٹا ہوا ہو، دور سے دیکھ کر آدمی یہ کیسے اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کے اندر کپڑا ہے، کہ اس کے اندر کھانا ہے، کہ اس کے اندر کوئی سامان ہے؟ یہ میرے آقا کا علم غیب ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک کو دیکھ کر صرف یہی نہیں بتاتے ہیں کہ انس کیا لائے ہو، یہ بھی بتاتے ہیں کہ انس بن مالک کہاں سے آ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کیا ابو طلحہ نے میرے لیے کھانا بھیجا؟ عرض کی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ انس ابو طلحہ کے گھر چلو، میں بھی چلتا ہوں۔ لیکن کیا عشق ہے صحابہ کا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب میرے ساتھ حضور حضرت ابو طلحہ کے مکان کی طرف چلے اور میں نے حضرت ابو طلحہ کو جا کے خبر دیا تو حضرت ابو طلحہ اتنے خوش ہو گئے، اتنے خوش ہوئے کہ استقبال کے لیے آپ گھر سے باہر نکلے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آ کر استقبال کیا، مرحبا کی صدائیں بلند کی، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، جہاں حضور کے قدم ناز پڑ جائیں۔ کیا شان ہے اس گھر کی، کیا درجہ ہے اس گھر کا جہاں میرے آقا کا قدم مبارک پڑ جائے۔ حضرت ابو طلحہ حضور کو گھر کے اندر لے گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم سے فرمایا آپ بھی صحابی ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ بھی صحابیہ ہیں۔ فرمایا کہ ام سلیم کیا گھر میں تمہارے پاس اور بھی کچھ ہے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ بس یہی روٹیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسے توڑ دو، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ لوگ نہیں ٹکڑا ٹکڑا کر کے، چھوٹا چھوٹا ٹکڑا کر کے لوگ پہلے سالن میں ڈال کے اسے کھایا کرتے تھے، پہلے زمانے میں یہ چلتا تھا۔ اب تو پتہ ہی نہیں کچھ، کھانے کا طریقہ بھی اب کہاں معلوم۔ پہلے کے جو لوگ تھے نا روٹیاں توڑتے تھے، توڑ کے اس کو سالن میں ملا دیتے تھے، سالن میں ملا کے اسے کھایا کرتے تھے، کوئی دال میں اس کو ملا کے کھاتا تھا۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کے ٹکڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں تو انسان کے ہاضمے میں کو جو اس کا جگر ہوتا ہے نا، جگر اس میں تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے روٹی کے ٹکڑے کر کے کھانا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سالن میں ٹکڑے کر کے سالن میں ملا کر اس کے اندر شہد ملا دیا جاتا تھا، کبھی کھجور ملا دیا جاتا تھا، کبھی گھی ملا دیا جاتا تھا، اس طرح سے کر کے لوگ کھایا کرتے تھے۔ یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ۔ تو آپ نے روٹی کا ٹکڑا کر دیا، اسے بالکل چور چور کر دیا، اور اس کے اوپر سالن کی جگہ پہ آپ نے گھی ڈال دیا۔ میرے آقا نے حضرت ابو طلحہ سے فرمایا کہ ابو طلحہ 10 میرے صحابیوں کو اندر بھیجو۔ 10 صحابی اندر آئے، 10 صحابہ نے پیٹ بھر کھانا کھایا اور باہر چلے گئے۔ حضور نے فرمایا کہ اب دوسری جماعت بلائی جائے۔ 10 صحابی اور آئے۔ حضرت ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کی کل تعداد 70 یا 80 تھی، اور روٹیوں کی تعداد صرف چند تھی۔ لوگ آتے گئے، کھاتے گئے، اور سب کے سب سیراب ہو گئے، اور کھانا جتنا تھا اتنا ہی تھا۔ کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی سخت بھوک لگی تھی، اور بھوک کے سبب میں پریشان تھا۔ میں مسجد نبوی شریف کی باہر کھڑا ہو گیا، میں نے سوچا کہ میں سلام کروں گا اور لوگوں سے کچھ میں مسئلہ مسائل پوچھوں گا تو لوگ میرے طرف توجہ کریں گے اور مجھے دیکھ کر اندازہ لگا لیں گے کہ میں بھوکا ہوں۔
آپ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف سے حضرت صدیق اکبر نکلے، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، میں نے کہا ایک مسئلہ پوچھنا تھا، انہوں نے کہا پوچھو، انہوں نے جواب دیا اور چلے گئے۔ حضرت عمر کا گزر ہوا، انہوں نے جواب دیا، وہ بھی چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جس سے بھی پوچھتا تھا وہ میری طرف کوئی توجہ نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے آقا نے حضور حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا تو ابو ہریرہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے اپنی بھوک کا بیان حضور سے نہیں کیا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ دیکھو حجروں کے اندر کیا کچھ موجود ہے۔ وہ گئے تو آپ کو ایک حجرے مبارک کے اندر پیالے میں تھوڑا سا دودھ آپ کو ملا۔ حضرت ابو ہریرہ وہ دودھ لے کر میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ابو ہریرہ سوچنے لگے کہ بھوکا تو میں ہی سب سے زیادہ ہوں، اس لیے حضور پہلے مجھے ہی پلائیں گے، بھوک کا غلبہ میرے ہی اوپر ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا پیو، تو میں دیکھتا رہا وہ صحابی پیتے رہے، ایک نے پیا، اس کے بعد حضور نے دوسرے سے فرمایا تم بھی پیو، انہوں نے بھی پیا، میرا نمبر نہیں آیا۔ سارے صحابہ کو، صحابہ کی تعداد اصحاب صفہ پر 70 صحابہ کرام تھے اس وقت موجود تھے، 70 صحابہ اس وقت تھے۔ اصحاب صفہ جو چبوترا ہے، 70 صحابہ کرام اس چبوترے کے اوپر تشریف فرما کے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ بھوکا تو میں تھا، لیکن حضور نے سارے صحابہ کو دودھ پلا کے سیراب کر دیا۔ جب 70 صحابہ نے دودھ پی لیا تو آخر میں حضور نے مجھ سے فرمایا ابو ہریرہ پیو۔ فرماتے حضور نے پیالہ مجھے عطا فرمایا، میں نے ایک بار پیا، حضور نے فرمایا اور پیو۔ میں نے دوسری بار بھی پیا، حضور نے فرمایا اور پیو۔ میں نے تیسری بار بھی پیا، سرکار نے فرمایا اور پیو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا پیٹ بالکل بھر گیا، میں نہیں پی پاؤں گا۔ امام اہل سنت اعلی حضرت اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک ہی پیالہ دودھ ہے اور کھانے والے صحابہ کی تعداد 70 ہے، پینے والے صحابہ کی تعداد 70 ہے، لیکن 70 صحابہ کرام دودھ پی کے سیراب ہو گئے اور پیالے کا جو دودھ تھا وہ بھرا کا بھرا رہ گیا۔ یہ شان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ حاضر تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو چند کھجوریں عطا فرمائی تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کھجوروں پہ آپ برکت کی دعا فرما دیجیے۔ صحابی رسول ہیں، وہ خود بھی تو دعا کر سکتے تھے، لیکن نبیوں کی دعا امتیوں کی دعا سے بڑی افضل و اعلیٰ ہے۔ اور جو نبی کے وفادار جانثار ہوتے ہیں ان کا جو ایمان ہے، ان کا جو عقیدہ ہے اتنا پختہ ہے کہ پیغمبر جو دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ حضرت ابو ہریرہ حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کھجوروں پہ دعا کر دیجیے۔ میرے آقا نے ان کھجوروں کے اوپر دعا فرمائی اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ اس کو ایک تھیلی کے اندر رکھ لو۔ ایک تو شیطان کے اندر آپ نے کھجور کو رکھ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کھجور سے کھاتا رہا، کھلاتا رہا، میں خود بھی کھاتا تھا، لوگوں کو بھی کھلاتا تھا، اور کئی من کھجور میں نے اس سے صدقہ بھی کیا۔ کئی من فرماتے، کئی من کھجور میں نے اس سے صدقہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ 1-2 سال نہیں 20 سال تک مسلسل میں اس توشے دان سے کھجور کھاتا رہا اور کھلاتا رہا، لیکن توشے دان کا کھجور جتنا تھا اتنا ہی رہا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو اس وقت وہ میری جو تھیلی تھی وہ گم ہو گئی۔ تو آپ نے ایک شعر عربی میں فرمایا تھا کہ آج لوگوں کے لیے ایک غم ہے اور آج مجھے 2 غم ہے۔ ایک غم تو حضرت عثمان غنی کی شہادت کا ہے اور دوسرا غم اس تھیلی کے گم ہونے کا ہے، جس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے برکت کی دعا فرمایا تھا۔
یہ شان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ میں حضور کے ایسے معجزات، احادیث کریمہ ایسے معجزات سے بھری ہوئی ہے، جس نے جتنا پڑھا اس نے اتنا علم حاصل کیا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی ایک باغ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے۔ لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، ایک انصاری کا اونٹ ہے جو بالکل بگڑ گیا ہے، اور جب لوگوں کو دیکھتا ہے تو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ اونٹ کتوں کی طرح دوڑ کر کاٹ لیتا ہے، آپ تشریف نہ لے جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اونٹ بھی تو جانتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، اور آپ نے اونٹ جو انصاری کا اونٹ تھا، آپ وہاں تشریف لے گئے اس باغ کے اندر۔ آپ جب تشریف لے گئے تو اونٹ نے جب حضور کو دیکھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنا سر جھکا دیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اونٹ نے سجدہ کیا۔ اللہ کے محبوب نے اس کے اوپر اپنا دست کرم رکھا، اونٹ بالکل صحیح و سلامت، بالکل صحیح و سالم ہو گیا، یعنی وہ اونٹ بالکل شفا، جو پاگل ہو گیا تھا میرے آقا کے دست کرم کی برکت سے وہ شفا یاب ہو گیا۔ میرے آقا نے مالک کو بلایا اور فرمایا کہ اپنا اونٹ تم لے جاؤ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر تشریف لے گئے تو ایک انصاری کا اونٹ جب میرے آقا کو دیکھتا ہے تو حضور کو دیکھ کر زار و قطار روتا ہے، چیختا ہے، روتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قریب ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے مہربان ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اونٹ کے پاس تشریف لے گئے اور میرے آقا نے اس کے کان پر، اس کے سر پر اپنا دست شفقت آپ نے جب رکھا تو اونٹ جو تھا وہ بالکل پرسکون ہو گیا، بالکل خاموش کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے؟ بتایا گیا کہ اس کے مالک فلاں ہے۔ اللہ کے محبوب نے بلایا اور بلا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو پر تمہیں حاکم بنایا ہے، یہ محکوم ہے، تمہارا یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس اونٹ کو کھلاتے پلاتے صحیح طریقے سے نہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری طاقت سے زیادہ مجھ سے کام لیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ پتہ چلا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی زبان بھی حضور جانتے ہیں اور جانوروں کی زبان بھی میرے آقا جانتے ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار انسان بھی کرتے ہیں اور جانور بھی کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرمائی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تشریف فرما ہے، اور پہاڑی کی دوسری طرف ایک چرواہا، صحابہ جو ہے وہ جنگ میں مصروف ہے، اور ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے جو اس وقت تک کلمہ وہ نہیں تھا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ بھیڑیا آیا، چرواہے کی بکری اس نے پکڑ لیا، اور جب وہ بکری لے کر جانے لگا تو چرواہے نے اس بھیڑیے سے اپنی بکری کو پھر سے چھین لیا۔ بھیڑیا جو تھا ایک ٹیلے کے اوپر جا کر بیٹھ گیا اور عربی زبان اس نے بولنا شروع کیا، عربی میں کلام کرنا شروع کیا۔ بھیڑیا کہنے لگا کہ اے چرواہے، اللہ نے ہمیں روزی عطا کیا تھا لیکن تو نے مجھ سے چھین لیا۔ وہ کہتا ہے کہ آج تک میں نے اس سے عجیب کوئی بات نہیں دیکھی۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ بھیڑیا عربی میں کلام کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اے چرواہے، اس سے بھی تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ کا نبی پہاڑ کے اس طرف اس تشریف فرما ہے اور اس کے صحابہ دشمنان اسلام سے جنگ میں مصروف ہیں، اور اللہ کے فرشتے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اور تم ان سے منہ موڑے ہوئے یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ جب بھیڑیے نے یہ عربی میں کلام کیا
تو چرواہا کہنے لگا کہ اگر میں یہاں سے چلا جاؤں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں تو ان میرے بکریوں کی نگرانی کون کرے گا؟ بھیڑیا کہتا ہے کہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، اس لیے کہ بھیڑیا بھی سنی تھا، اس کا عقیدہ سنی تھا، وہاں بڑا نہیں تھا، غیر مقلد نہیں تھا، کھٹمل نہیں تھا، وہ سنی عقیدے کا تھا۔ بھیڑیا بھی سنی ہوتا ہے اور شیر بھی سنی ہوتا ہے، شیر بھی سنی۔ حضرت سفینہ نے جب فرمایا کہ اے شیر میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، تو وہ شیر جو تھا بکری کی طرح ہو گیا، تم ہلانے لگا اور حضرت سفینہ سے کہتا ہے سفینہ میں آگے آگے چلتا ہوں، تم پیچھے پیچھے چلو، راستہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا کے جانثاروں کی شان ہے۔ تو شیر بھی سنی ہے، بھیڑیا بھی سنی ہے، لیکن انسان شیطان ہے، غدار ہے مصطفیٰ جان رحمت کا۔ بھیڑیا کہتا ہے چرواہے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تو واپس نہیں آ جائے گا میں تیرے بکریوں کی نگرانی کرتا رہوں گا۔ تو بھیڑیا چرواہا کہنے لگا ٹھیک ہے، وہ گیا میرے آقا کے قدموں میں حاضر ہوا، اس نے اس واقعے کو جب بیان کیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ چرواہے جب تک تو وہاں نہیں جائے گا وہ بھیڑیا تیرے بکریوں کی نگرانی کرتا رہے گا، اور جب تو واپس جائے گا تو بھیڑیوں کو موجود پائے گا۔ ایک چرواہے نے میرے آقا سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے، مسلمان ہو جاؤں۔ کلمہ طیبہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ طیبہ پڑھا۔ اور چرواہا جب واپس پلٹے اب تو شادی ہو گئے اس کے، واپس جب پلٹے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بھیڑیا جو ہے اپنے وعدے کے مطابق وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ وعدہ کیا ہوتا ہے بھیڑیے سے سیکھو۔ کہاں ہو تم؟ میں بھی بمبئی میں ہوں۔ مرجع تمہیں بمبئی میں ہے، سنجے نگر میں بولتا بمبئی میں ہوں، چھٹا مکار 420 بیٹھا ہے اپنے گھر میں، کہتا نہیں میں تو یہاں دواخانے میں آیا ہوں۔ ایسے چھوٹے لوگوں سے، ایسے مکار 420 اگر کسی دعا پر آمین کہے تو کیا اللہ ایسی دعا قبول فرمائے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی دعا فرما دیجیے، بارش نہیں ہو رہی ہے دعا کر دیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا ہے لوگوں کو میرے ساتھ چلو، اللہ کے دربار میں التجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بارش نازل فرما دے۔ یہ جب سوکھا پڑتا ہے نا، جب بارش کی قیمت معلوم پڑتی ہے، یا جہاں بارش نہیں ہوتی ہے وہاں والوں سے پوچھو کہ پانی کیا بھی یوپی میں نہیں ہو رہی ہے، یوپی میں نہیں ہو رہی، اس لیے کہ جہاں ظالم ہوتا ہے نا وہاں اللہ کی رحمت نہیں برستی ہے، وہاں ظالم ہے، حاکم ظالم ہے، اور جہاں ظالم حاکم ہوتا ہے اور جہاں لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، جہاں بد کردار، بے عمل، بے نمازی ہوتے ہیں، وہاں کیا بارش ہوگی؟ یہاں تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں جو پنج وقتہ نماز کے پابند ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ بھی ہیں جن کا سینہ اللہ کی خشیت سے بھرا ہے۔ اگر کوئی خطا بھی ہو جاتی ہے تو آتے ہیں اللہ کے دربار میں آنسو بہاتے ہیں، الہی تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، الہی سراپا خطا کار، اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے میرے زندگی کے جرموں کو بخش دے۔ وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے، معافی طلب کر لیتا ہے، اللہ تو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے اے فرشتوں یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب کریم ہے، اس کا رب رحیم ہے، اس کا رب ستار ہے، اس کا رب غفار ہے، اگر میں اس کی دعا قبول نہ کروں تو یہ کہاں جائے گا؟ اگر میں اس کی توبہ قبول نہ کروں تو یہ کس در پہ جائے گا؟ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کے جرم کو بخش دیا، اس کی خطائیں میں نے معاف کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ لوگوں کل ہم باہر چلیں گے اور کھلے میدان کے نیچے کھڑے ہوں گے اور اللہ کے دربار میں دعا کریں گے کہ الہی دوبارہ نے رحمت نازل فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم لوگوں کے ہمراہ آپ تشریف لے گئے، اور جب آپ باہر آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس مجمع میں کسی نے خطا کی ہے، گناہ اس سے ہوا ہے تو اس مجمع سے چلا جائے۔ ایک گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، چوتھا گیا، پانچواں گیا،
سارا جو ساتھی تھے جو سب کے سب چلے گئے، ایک شخص سے بچ گیا. ایک آنکھ تھی دوسری آنکھ نہیں تھی، ایک ہی آنکھ اس کو تھی دوسری آنکھ نہیں تھی. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے شخص کیا تجھ سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے؟ تو وہ روتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی میں آپ سے سچ یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے ایک ہی مرتبہ خطا ہوئی تھی، میری نگاہ کسی عورت کے پیر پہ پڑ گئی تھی. اے اللہ کے پیغمبر، اللہ کی خشیت کے سبب میں نے جس نظر سے میری جو آنکھ اس کے پیر پہ پڑی تھی اللہ کے پیغمبر، میں نے اس آنکھ کو اپنے ہاتھ سے نکال کے باہر پھینک دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ شخص کھڑا رہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زار و خطار روتے رہے. اللہ کا پیغمبر روتا ہے الہی تیرے ایسے بندے بھی روئے زمین پہ موجود ہیں. ایسا زمانہ تھا وہ کہ ایسے لوگ بھی موجود تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس کے اس گناہ سے توبہ کے واقعے کو سنتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ زار و قطار روتے ہیں، اللہ کے دربار میں دعا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ باران رحمت نازل فرما دیتا ہے. ایسے لوگ تھے یہ جھوٹے مکار 420 آمین آمین کرتے، ان کی آمین سے کیا ہوگا؟ ایسے مکاروں کی آمین سے کچھ ہوگا؟ جھوٹوں کی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو مکر و فریب، جھوٹ، وعدہ خلافی یہ مومن کی شان نہیں ہے. پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ مسلمان جو ہوتا ہے وعدہ خلاف نہیں ہوتا، وہ جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے. یہ منافق کی پہچان ہے، وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا، وعدے سے پھر جانا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان و اسلام میں ثابت قدم رکھے اور حضور نبی پاک کا سچا عشق اللہ میں نصیب فرمائے. جب چرواہا واپس لوٹا تو اس نے دیکھا کہ بھیڑیا وہیں پہ اسی ٹیلی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور میرے بکریوں کی نگرانی کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بکری ذبح کیا اور میں نے بھیڑیے کے سامنے اسے لے جا کے رکھ دیا. بھیڑیے نے بکری کھائی اور کھانے کے بعد بھیڑیا وہاں سے چلا گیا. یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ انسان تو انسان ہے، جانور بھی مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے. بھیڑیا نبی سے محبت کرتا ہے اور مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار و اعلان کرتا ہے. بھیڑیا بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، درخت بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پیڑ پودے جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی شریف کے اندر منبر نہیں تھا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون کے سارے خطبہ دیا کرتے تھے، ستون حنانہ. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک انصاری عورت نے منبر شریف تیار کروایا. مسجد نبوی شریف میں منبر شریف رکھا گیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پہ خطبہ آپ خطبہ دینے لگے، بیان فرمانے لگے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر آپ نے خطبہ دینا شروع فرمایا اور ستون کو ایک کونے کے اندر رکھ دیا گیا. صبح کے وقت جب صحابہ کرام مسجد نبی 11 صحابہ کرام نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، 11 صحابہ نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا. فرماتے ہیں صحابہ کی جب ہم صبح کی نماز کے لیے مسجد نبوی شریف میں آئے تو بچوں کی طرح رونے اور بلکنے کی آواز آئی، لیکن کوئی رونے والا نظر نہیں آیا. یہاں تک کہ ہم نے جب اس ستون کی طرف سے دیکھا تو اسی ستون سے رونے کی آواز آ رہی تھی. ہم نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ستون تو انسانوں کی طرح رکتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے آقا نے اس ستون کو اپنے سینے اقدس سے لگایا. کیا شان ہے میرے آقا کی. حضور اپنی محبت کرنے والوں سے کیسی محبت فرماتے ہیں. حضور نے سینے سے ستون کو لگایا. جب میرے آقا نے ستون کو سینے سے لگایا تو ستون اس طرح سے رونے لگا جس طرح پچھڑا ہوا بچہ جب اپنی ماں سے ملتا ہے تو کس طرح روتا ہے، ستون اس طرح سے رونے لگا. میرے آقا نے اس ستون کو تسلی دی اور حضور نے اس سے کلام فرمایا. سرکار نے اس سے بات کی، فرمایا اے ستون تو کیا چاہتا ہے.
کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے دنیا کا ایک درخت بنا دیا جائے اور لوگ تیرا پھل کھائیں، یا تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے جنت کے درختوں میں سے ایک درخت بنا دیا جائے؟ یہ کون کہے گا؟ جسے اختیار ہوگا وہی تو کہے گا۔ یہ میرے آقا ہی فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہے تو جنت کے درختوں میں سے تجھے ایک درخت بنا دیا جائے۔ تو ستون نے عرض کیا یا رسول اللہ دنیا تو فانی ہے، چند دن میں ختم ہو جائے گی، مجھے جنت کے درختوں میں سے ایک درخت بنا دیا جائے۔ میرے آقا نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے صحابہ دیکھو، اس درخت نے بھی اس دنیا فانی دنیا سے محبت نہیں کیا، اس درخت نے اس دنیا کو پسند نہیں کیا، اس نے آخرت کو پسند کیا۔ اور میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ یہ اس لیے رو رہا تھا، اس لیے کہ یہ میرے کلام کو سنا کرتا تھا، اللہ کی حمد و ثنا سنا کرتا تھا، اللہ کی تسبیح سنا کرتا تھا، اور جب اسے دور کیا گیا تو یہ فراق اور میری جدائی میں اور اللہ کے کلام کو نہ سننے کے سبب زار و قطار ہونے لگا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ، ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ اس ستون کو دفن کر دیا جائے، لیکن ادب کی وجہ سے میرے آقا نے پھر حکم فرمایا کہ اسے مسجد نبوی شریف کے اندر اوپر چھت کے اندر لگا دیا جائے۔ دونوں روایتیں، ایک روایت یہ ہے کہ زمین میں اسے دفن کیا گیا، ایک روایت یہ ہے کہ اسے ستون میں ادب کے سبب اسے لگا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، استون حنان از ہجر رسول نال میزد حبچو ارباب عقول۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ استون حنانہ حضور کی جدائی میں اس طرح سے روتا ہے جس طرح عقل والے اپنے محبوب کی جدائی میں روتے ہیں۔ یہ شان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ مقام مصطفیٰ کا ہے، اور ہمیں اپنی قسمت میں ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کا عشق عطا فرمایا، اللہ نے حضور کی غلامی ہمیں عطا فرمائی، مصطفیٰ کی محبت اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی، حضور کا عشق اللہ نے ہمیں عطا کیا، اور اس پر اگر ہم پوری زندگی اپنے رب کا شکر ادا کریں تو ہم شکر ادا نہیں کر پائیں گے۔ یہ جو ہمیں نعمت اللہ نے عطا کیا ہے، عشق رسول کی دولت جو اللہ نے عطا فرمایا، یہ دنیا کی تمام دولت سے بڑھ کر عشق مصطفیٰ کی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دولت کو سلامت اور قائم رکھے، اور عشق رسول میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرمائے۔ اور یہ اضافہ کیسے ہوگا؟ جب ہم یہ حدیثیں سنتے ہیں، صحابہ کے واقعات سنتے ہیں، ان کی محبت کا ذکر سنتے ہیں، یہ جتنے واقعات میں نے سنائے ہیں یہ حدیث کریمہ میں سارے واقعات حدیث کریمہ موجود ہیں۔ ایک حدیث پاک سننے کے لیے صحابہ کرام دور و دراز تشریف لے جایا کرتے تھے، ایک حدیث کی تصدیق کے لیے دور و دراز کا سفر فرمایا کرتے تھے۔ اور میں نے تو کتنی ساری حدیثیں سنائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے، جس کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت ہے، اس کی دنیا بھی آباد ہے اور انشاءاللہ آخرت بھی آباد ہوگی۔ اسی لیے امام اہل سنت اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی مصطفیٰ کا عشق سینے میں ہے، اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو نبی کی محبت کا جام پی کر اس دنیا سے جائیں گے، اور عشق رسول لے کر اس دنیا سے جائیں گے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ عشق رسول کی دولت انشاءاللہ ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی، اور فرشتے جب ہم سے پوچھیں گے ما كنت تقول فی شان هذا الرجل، تو ہم اس وقت کہیں گے فرشتوں پوچھتے کیا ہو، جو سینہ چیر کر دیکھو میرے دل میں شبیہ احمد مختار رکھی ہے۔ میرے سینے میں مصطفیٰ جان رحمت کا عشق ہے، اے فرشتوں تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی برکت ہے کہ ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا بیان ان کی نسبت کے سبب آج مسجد میں بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ یہ ان کے نانا جان کی حدیثیں جو ہم سن رہے ہیں، یہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے، اور جو ہم سنا رہے ہیں یہ بھی امام حسین کا صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے امام حسین کا۔ آپ یہاں جمع ہیں اور اللہ کے دربار میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم تیرے محبوب کے نواسے اور تیرے نبی کے فرزند جنہیں میرے آقا نے اپنا بیٹا فرمایا،
الہی تو ہمارے آنے والی نسلوں کو امام حسین کا غلام بنا دے، ان کا سچا عاشق بنا دے، ان کا سچا وفادار بنا دے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور اس محفل میں جو حاضر ہو رہے ہیں، امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم ضرور دور ہیں، لیکن امام حسین ہم سے دور نہیں ہے۔ ہم امام حسین کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن امام حسین کی نظریں اپنے عاشقوں کو دیکھ رہی ہیں کہ ہم ان کا مسجد میں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، ان کے نانا جان کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان کے نانا جان کی عاشق ان کے نانا جان کی حدیثوں کو مسجد میں بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ یہ امام حسین دیکھ رہے ہیں، ان کی نظر سے ہم پوشیدہ نہیں ہیں۔ انشاءاللہ یہ محفل کل پھر منعقد ہوگی، اور کل کی محفل میں بھی آپ حضور کے سچے جانثار و عاشق، آپ کے پہلے خلیفہ اور سرکار کے سچے جانثار اور محب یار غار مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل ذکر آپ سنیں گے۔ انشاءاللہ آپ ذکر صدیق اکبر سنیں گے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ حدیثیں ہم ہر سال سنتے ہیں، لیکن سال بھر تو یاد نہیں رہ جاتی ہیں۔ یہ ایک طرح کا دور ہو جاتا ہے۔ سال بھر کے بعد جب ہم یہ حدیثیں سنتے ہیں تو ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، نبی کی محبت سے سینہ منور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے عشق رسول میں اور اضافہ فرمائے، حضور کا عشق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جو محفل میں آ رہے ہیں، امام پاک کی برکتیں انہیں ضرور حاصل ہوگی۔ جن کی جو حاجت ہے، اللہ تعالیٰ امام پاک کے صدقے ان کی حاجتیں پوری فرمائے گا۔ جو لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ امام عالی مقام کے صدقے ان کی شفا ضرور عطا فرمائے گا۔ تو آپ پابندی کے ساتھ عاشورے تک اس محفل میں آپ شرکت کرتے رہیں۔ ہر دن آپ ایک نیا ذکر سنیں گے، آپ کو ہر دن کچھ نہ کچھ سننے کو ملے گا، اور ایمان اور عقیدہ حضور کے عشق سے منور ہو جائے گا، صحابہ کی محبت سے منور ہو جائے گا۔ اور کوشش یہ کریں کہ اللہ نے آپ کو جو حیثیت دی ہے، آپ بھی امام حسین کے لنگر میں شامل ہو جائیں۔ یہ بڑی برکت کی چیز ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ طعام کھانا کھلانا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے دنیا میں دو چیزیں بڑی محبوب ہیں، اطعام الطعام و افشاء السلام، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور سلام کا عام کرنا۔ حضور فرماتے ہیں یہ دو چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں۔ تو کھانا کھلانا یہ بڑا ہی محبوب ترین عمل ہے اللہ کے نبیوں کا، اور ہم تو حضور کے سچے غلام ہیں، اور اللہ نے ہمیں سعادت دی کہ ہم حضرت امام حسین کے نام پر بچوں کو، اور جو بھی یہاں ہیں، امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر یہاں 10 دن تک چلتا رہے گا، اور آپ اس لنگر میں شریک ہوں گے۔ اللہ نے آپ کو جو حیثیت دی ہے، بہت سارے لوگ ہیں، کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ پورا لنگر میری ہی طرف سے رکھ دیجیے، 10 دن کا پورا، انہوں نے کہا میری طرف سے آپ کر دو جتنا بھی لگے گا۔ میں نے کہا نہیں، ایک کی طرف سے نہیں ہوگا، یہ سب کی طرف سے ہوگا۔ یہ لنگر امام حسین ہے، ہم امام پاک کی عاشق ہیں، ایک ہی کیوں کرے گا؟ جتنے عاشق ہیں سب اس لنگر میں شامل ہوں گے انشاءاللہ، جس کی جو حیثیت ہے۔ بچے بھی شامل ہوں گے، بچوں کی بھی یہ کا عشق ہے۔ ابھی 2 بچوں نے مجھ سے آ کے کہا، ایک آیا پہلے، اس کے بعد ایک دوسرا بھی آیا، کہا کہ میں نے کچھ پیسہ جمع کر کے رکھا ہے اپنے خرچے میں سے، بڑا اچھا لگا، دل کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب بچوں کے دل میں امام پاک کا یہ عشق ہے۔ انشاءاللہ یہ امام پاک کا عشق جو بچوں کے دل میں ہے، یہ عشق رسول ان کے ماں باپ کی مغفرت کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ۔ بڑی شان ہے امام علی مقام کی۔ میرے آقا فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ حضور فرماتے ہیں جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا، اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ کیا شان ہے اہل بیت نبوت کی۔ تو آپ کو اللہ نے جو بھی حیثیت دی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق امام پاک کے لنگر میں آپ بھی شامل ہو جائیں، جو اللہ نے آپ کو توفیق دی، اور اپنی حیثیت کے مطابق۔ اسی لیے میں نے کسی ایک آدمی کو کے لیے نہیں رکھا اس کو، میں نے منع کر دیا کہ نہیں، ایک نہیں کرے، بلکہ سارے لوگ مل کر کریں گے انشاءاللہ۔ اور امام پاک کی برکتوں سے سب فیضیاب ہوں گے۔ اللہ نے جسے جو حیثیت دی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اس لنگر میں آپ شامل ہوں، اور
آج نہیں کل شامل ہو جائیں، کل نہیں پرسوں شامل ہو جائیں، جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے آپ اس لنگر میں ضرور شامل ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ امام پاک کی برکتوں سے ہمیں اور آپ سب کو مالا مال فرما دے۔ یہ ان کے کرم کی بات ہے، وہ جسے چاہیں اپنا عشق عطا فرما دے، اپنی غلامی عطا فرما دے۔ یہ ان کے کرم کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے ذکر کی سعادت ہمیں عطا کی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے سننے کی برکتیں عطا فرمائی، سننے کی سعادت اللہ نے آپ کو عطا کی۔ آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں اور ہم امام پاک کا ذکر سنا رہے ہیں، اور یہ جان جو ہے نا امام حسین کا ہی صدقہ ہے، یہ جان امام پاک کا صدقہ ہے، میری ہی نہیں سب کی جانیں انہی کا صدقہ ہے، امام علی مقام کا صدقہ ہے۔ جب ہم سخت مشکل میں گرفتار ہوتے تو پہلے جو لوگ تھے نا، ابھی تو یہ نئے نئے سب لوگ ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کچھ، تو پہلے کوئی جب بیمار ہوتا تھا تو اس کے ہاتھ کے اندر کچھ پیسے باندھ کر یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ امام ضامن ہے، یعنی یہ حضرت امام پاک کی نیت سے ہم باندھ رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ مریض کو شفا عطا فرما دے گا تو انشاءاللہ اس پیسے کو ہم صدقہ کر دیں گے۔ یہ بڑا بہتر طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صدقے کے سبب اللہ تعالی قضائے مبرم کو بھی ٹال دیتا ہے۔ قضائے مبرم حقیقی نہیں ٹلتی ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ میں قضائے مبرم کو ٹال دیتا ہوں۔ موت کی 3 قسمیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے صدقے اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہماری جانیں امام حسین اور ان کے نانا جان کا صدقہ ہے، اور یہ ہماری جان اور ہمارا مال، ہماری اولاد، یہ سب کچھ ان کے قدموں پہ قربان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت، یہ برکت ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو آپ حضرات اس میں لنگر میں شامل ہوں، انشاءاللہ بڑی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے گا۔ کل انشاءاللہ پھر یہ ذکر کی محفل منعقد ہوگی اور ہم اس محفل میں شریک ہوں گے، اور امام پاک کی بارگاہ میں محبتوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ بچے جو ہیں وہ بیٹھے رہیں گے، بہت شور شرابہ ہنگامہ کرتے ہیں یہ بچے، اسی لیے اوپر ان کو رکھا گیا، اور جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی خاموشی سے بیٹھے رہیں گے۔ سب کو نیاز ملے گی، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، وہ کھڑے ہوں۔ اور ابھی یہ سوچتے کہ سب سے پہلے مجھ کو ہی مل جائے، وہ بچپن ہوتا ہے اسی طرح کا ہے، تو سب سے پہلے انہیں کو دیا جائے گا، لیکن چپ سے بیٹھے رہیں، خاموشی سے، اٹھے گا نہیں کوئی، چپ سے بیٹھے رہیں گے اپنی اپنی جگہ پہ۔ سب سے پہلے جو چھوٹے بچے ہیں، ان کے طریقہ بھی بزرگوں کا یہی ہے کہ سب سے پہلے بچوں میں تقسیم کیا جائے، تو سب سے پہلے چھوٹے بچوں کو تقسیم کیا جائے، اس کے بعد جو لوگ بیٹھے رہیں گے ان کو تقسیم ہوگی انشاءاللہ۔ کی یہاں پر نیاز پہلے فاتحہ ہم پڑھیں گے، اس کے بعد یہ لنگر شریف تقسیم ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو امام پاک کی برکتیں عطا فرمائے، اور ان کی برکتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ہمیں اسی طرح ان کا ذکر، ان کی یاد منانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے ذکر کی سعادت عطا فرمائی، اور آپ کو یہاں بیٹھ کر سننے کی اللہ نے سعادت عطا فرمائی۔ بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، وہ بھی عاشق تھے امام پاک کے، لیکن ان کی زندگی کے دن اتنے ہی تھے۔ نوجوانوں کا انتقال ہو رہا ہے، کتنے نوجوان دیکھیے انتقال کر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ جو بچے بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، اللہ نوجوانوں کو شفا عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ شفا عطا فرمائے، ہم سب کے گھر والوں کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ اٹھیں اور بارک دہر سالت کے ساتھ میں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ سرور مردو سلام، یوں رضا مشکل
ہے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله